بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، دادا کا نام اسحاق علیہ السلام اور پردادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلی بیوی سے 6 لڑکے تھے، باقی 3 بیویوں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام راحیل تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین عطا فرمائی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ وصال فرما گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچی ہی تھی تو ان کی پیشانی سے نبوت کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دوسری بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بات دوسری بھائیوں کو گوارا نہ گزرتی تھی۔ تاریخی کتابوں میں رحیم عورت کا ذکر آتا ہے جو زلیخا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ تیموز بادشاہ کی نسل میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو بے تحاشا حسن و جمال سے نوازا تھا۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دن زلیخا سوئی ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے خواب میں آئے، جبکہ ابھی تک زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ پہلی خواب میں حضرت یوسف کو دیکھتی ہی زلیخا اپنا دل ہار بیٹھے۔ اس کے بعد بھی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی تو زلیخا کا عشق مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ ایک دفعہ زلیخا نے خواب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہے۔ اسی سال زلیخا کو عزیز مصر کی طرف سے شادی کا پیغام ملا تو زلیخا نے اس رشتے کو فوری قبول کر لیا۔ زلیخا نے سمجھا کہ یہ وہی انسان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ زلیخا تو پہلے ہی عزیز مصر کو خواب میں دیکھ چکی تھی، اس لیے زلیخا نے شادی کرنے پر پوری ہاں کر دی تھی، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عتیب بن رحیف کا تھا۔ اس طرح زلیخا کی شادی عزیز مصر سے ہو گئی۔ شادی کے پہلے رات ہی زلیخا کو علم ہو گیا کہ وہ لڑکا نہیں ہے جو میرے خوابوں میں آیا کرتا ہے، جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے نکالنے کے بعد ایک تاجر نے آپ کو فروخت کر دیا اور آپ فروخت ہوتی ہوتی مصر کے بازار میں آ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا تو پوری مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ ہر کوئی مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ یہ خوبصورت لڑکی کو میں خرید لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر عزیز مصر کو ہوئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور دیگر اشیاء دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو بہت ہی عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دی۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہوتی ہوئی عزیز مصر کے محل پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بڑے آرام سکون سے عزیز مصر کے محل میں زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے حسن و جمال کے پیکر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کا حسن عروج پر آ گیا۔ زلیخا کی نظر جب آپ پر پڑی تو وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ زلیخا تو بچپن سے ہی آپ علیہ السلام کی عشق کی دیوانی تھی۔ قرآن پاک میں ارشادی باری ہے، وہ جس عورت کے گھر میں تھا وہ عورت اس کو پھسلانے لگے اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگے لو آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتی۔ جبکہ زلیخا بچپن سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابوں میں دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔
جب اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہے اپنے محل کے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دینے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر دروازے کی طرف بھاگے تو دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود کھولتے گئے۔ جس دروازے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے وہ دروازہ خود بخود کھولتا جاتا۔ آخری دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پڑ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے اپنے آقا کو پایا۔ عزیزی مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو زلیخا نے اپنے خاوند کو بتایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ زلیخا نے اپنے خاوند سے کہا جو بندہ تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہو تو اس کو دردناک سزا دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوسف بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بول رہے تھے۔ اس وقت عزیزی مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ روایات میں ہے ایک چھوٹی نومولود بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس چھوٹے سے بچی نے کہا اگر قمیص آگے سے پھٹے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہگار ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹے ہے تو زلیخا گناہگار ہے۔ اسی طرح اس بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی دی۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 26 میں ہے عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ عزیزی مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیزی مصر نے زلیخا سے کہا یہ تمہارا مکر فریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عورتوں کی فریب بہت ہی بڑی ہوتے ہیں۔ عزیزی مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا تو اس بات کا فکر نہ کر۔ پھر عزیزی مصر نے زلیخا کو کہا کہ تو اپنے گناہوں کے بخش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ چنانچہ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کی طرف مائل کرنے کا قصہ پوری قوم میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ پوری مصر کی خواتین حضرت زلیخا کو برا بلا کہنے لگے کہ اپنی ہی غلام کے ساتھ عاشقی معشوقی کرنے لگے ہو۔ اس طرح پوری مصر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنی غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی، وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ ہم تو اس غلام کو نیک نیت مانتے ہیں، یہ غلطی زلیخا کی ہے جس نے اپنے غلام کو بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ سب عورتیں مجھ پر لعن طعن کر رہی ہے، زلیخا نے سب عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دکھانے کا ارادہ کیا، لہذا مصر کی عورتوں کو بھی پتہ چل سکے کہ زلیخا کیوں یوسف کے حسن و جمال پر عاشق ہوئی ہے۔ ایک دن زلیخا نے بڑے بڑے سرداروں کی بیوی کو اپنے محل کے اندر دعوت دی۔ زلیخا سب عورتوں کے ہاتھ میں پھل اور چڑیا پکڑا دی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا ان عورتوں کے آگے سے گزرو، ادھر مصر کی سب عورتیں پھل تراش رہی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے آگے سے گزرے، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر مدہوش ہو گئے، پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے آ گئی تو سب عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہے۔ عورتوں کو دیکھ کر زلیخا بولے یہی وہ غلام جس کی وجہ تم سب مجھ پر لعن طعن کر رہے ہو، مجھے بدنام کر رہی ہو۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا میں نے ہر طرح سے ان کے ساتھ اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ سے بچ نکالا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے گا، یہ رسوا ہو جائے گا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروانے کے لیے اپنے شوہر کے پاس گئے۔ زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا پوری مصر کی عورتیں مجھ پر لعن طعن کر رہی ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کا الزام لگا کر اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے، اس طرح سے لوگوں کی نظر میں میری عزت قائم رہے گی۔ زلیخا نے عزیزی مصر کی بہت ہی منت کی، تب جا کر عزیزی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کروانے کے لیے رضامند ہو گیا۔
عزیزی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگا میرے بیوی کی عزت پوری مصر میں نیلام ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بند کرنا میری مجبوری بن گئی۔ پھر عزیزی مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود 7 سال قید میں گزار دی تھی۔ 7 سال کے بعد عزیزی مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا جن کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ اللہ کی قدرت سے عزیزی مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ عزیزی مصر نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے ساری اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی۔ اس طرح عزیزی مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیزی مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیزی مصر کی موت کے بعد وقت گزرتا گیا، زمانے میں عروج و زوال آتے رہی۔ عزیزی مصر کی وفات کے بعد زلیخا مجبور اور تنگ دست ہو چکی تھی۔ زلیخا بوڑھی ہو گئی اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ زلیخا کی یہ حالت دیکھ کر کسی نے زلیخا کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بی بسی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کریں، شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ پر رحم آ جائے اور آپ کی مالی امداد کر کے آپ کو غنی کر دے۔ آپ کے شوہر نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر نیکی کی ہے۔ آخر کار زلیخا ایک ایسی ٹیلی پر جا بیٹھی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام گزرتے تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ نکلی جس میں آپ علیہ السلام کے وزیر مشیر بھی موجود تھے، تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور زلیخا کڑی ہو گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ پاکی ہے اس ذات کی جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے دریافت کیا آپ کون ہے؟ زلیخا نے جواب دیتی ہوئی کہا میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کی بالوں کی اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے رہنے کی جگہ کو صاف کیا کرتے تھے۔ مجھے میرے گناہ کی سزا اللہ نے دی ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے سارے دولت جاتی رہی، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میں لوگوں کے ساتھ سوال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ زلیخا کی بات سن کر یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئی اور زلیخا سے دریافت کیا تیرے دل میں میری محبت باقی ہے؟ زلیخا نے جواب دیا جی ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا سونا چاندی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ زلیخا رضامند ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب قاصد نے زلیخا کو یہ پیغام دیا تو زلیخا نے قاصد سے کہا مجھے علم ہے کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جب میں جوان تھی انہوں نے اس وقت میری طرف توجہ نہیں دی، اب وہ مجھ سے کیسے نکاح کرے گا؟ تو میں بے زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میری بینائی جاتی رہی، لہذا اللہ کی رضا کے مطابق زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا حسن و جمال پھر سے بحال کر دیا، اس طرح زلیخا پھر سے پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت نظر آنے لگی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تو زلیخا باقرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے 2 بچے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس طرح خوبصورت بیانات کے لیے، واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔